سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک مبارک پہلو یہ بھی ہے، آپ نے ہمیشہ صحابہ اکرام کو صبر اور شکر کی تلقین فرمائی۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک الا للمؤمن ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، اس کی ہر حالت اس کے لیے بہتر ہے۔ اب مومن پر دو میں سے ایک حالت ہمیشہ رہتی ہے، یا تو کوئی نعمت ہوگی اللہ کی، یا تو اسے کوئی خوشی ملے گی، یا اسے کوئی راحت ملے گی، یا سکون ملے گا، تو اس پر یہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اور یا اس پر کوئی تنگی آئے گی، کوئی مصیبت آئے گی، کوئی دکھ آئے گا، کوئی پریشانی آئے گی، بیماری آئے گی، تو یہ اس پر کیا کرے گا؟ صبر کرے گا، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو دو میں سے ایک حالت میں مومن رہتا ہے، یا تو خوشی میں یا رنج میں، دکھ میں۔ تو خوشی میں شکر کرتا ہے، شکر کرنا اس کے لیے بڑھیا ہے، بہتر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں اور اس سے بہت محبت فرماتے ہیں، جو کھانے کے ہر لقمے پر اور پانی کے ہر گھونٹ پر الحمدللہ کہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ مصیبت پر صبر کرنا، دیکھیں آدمی کے رہنے کی تین جگہیں ہیں، ایک تو ہے جنت، خدا ہم سب کو نصیب فرمائے، بلا استحقاق کے جنت الفردوس عطا فرمائے، وہاں راحت ہی راحت ہے، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہاں کوئی تکلیف دہ بات سنے گا بھی نہیں، یعنی اتنی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ دوسری جگہ ہے جہنم، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، وہ تکلیف ہی تکلیف کی جگہ ہے، وہاں کوئی راحت والی بات سننے کو نہیں ملے گی، اور پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں وہاں ہوں گی۔ تیسری جگہ ہے دنیا، جہاں ملا جلا کام ہے، کبھی آدمی صحت مند ہے، کبھی بیمار ہے، کبھی آدمی خوشی میں ہے، کبھی دکھ میں ہے، کبھی غمی میں ہے، کبھی آدمی جوان ہے اور کبھی
بوڑھا ہے۔ تو یہاں دونوں چیزیں ہیں، اور دونوں چیزوں کے، دونوں حالتوں کے الگ الگ احکامات ہیں۔ نعمت ملے تو شکر، چھوٹی نعمت ہو بڑا شکر، بڑا شکر، یہ سوچ کر کہ اللہ رب العزت نے جب نعمتیں تقسیم فرمائیں تو بھلے میرے لیے چھوٹی نعمت رکھی، لیکن مجھے اللہ نے یاد رکھا، مجھے اللہ نے یاد، دینے والوں میں اللہ نے مجھے عطا کیا۔ تکلیف پر صبر، دیکھیں تکلیف بھی مانگنی نہیں چاہیے، تکلیف آنے سے پہلے صبر بھی نہیں مانگنا چاہیے۔ تکلیف آ جائے پھر صبر مانگے۔ ایک صحابی صبر کی دعا کر رہے تھے، یا اللہ مجھے صبر کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، فرمایا اس کو منع کرو، یہ گویا کہ صبر مانگ رہا ہے، اللہ سے تکلیف مانگ رہا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ بھائی عافیت ہی مانگنی چاہیے، کوئی پریشانی کی بات آ جائے پھر صبر کرے۔ ایک بزرگ تھے حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے تھے، عجیب و غریب آدمی تھے، بڑے محدث تھے۔ آخری عمر میں ان کا گویا کہ سارا جسم ناکارہ ہو گیا تھا، ہاتھ پاؤں نے کام کرنا چھوڑ دیا، آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، نابینا ہو گئے، صاحب فراش ہو گئے۔ لیکن کبھی کسی نے ان کی زبان سے بے صبری اور ناشکری کا کوئی کلمہ نہیں سیکھا، نہیں سنا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب تک تم میں ابو قلابہ موجود ہیں تمہارے اندر خیر رہے گی۔ اتنے بڑے آدمی تھے، یعنی سارا ایک آدمی آیا ان کے پاس، اس نے عیادت کی، حال احوال دریافت کیا۔ اب ہاتھ نہیں کام کر رہے، بازو نہیں کام کر رہے، ٹانگیں نہیں کام کر رہی ہیں، ایک کمرے میں پڑے ہوئے ہیں، نظر کچھ نہیں آ رہا۔ کہا اللہ کا بڑا شکر ہے، جتنی نعمتیں مجھ پر ہیں شاید ہی کسی پر ہوں۔ اب آدمی کہے یار تو بستر پر ناکارہ پڑا ہوا ہے، تو کہہ رہا جتنی نعمتیں مجھ پر ہیں شاید ہی کسی پر ہوں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے۔ ان کے پاؤں کے انگوٹھے میں کوئی تکلیف تھی، اور اس قدر تکلیف تھی کہ چہرے پر اس کا اثر تھا۔ تو کسی نے پوچھا حضرت کیسی طبیعت ہے؟ فرمانے لگے اللہ کا بہت احسان ہے، سر بھی صحیح کام کر رہا ہے، دماغ بھی صحیح کام کر رہا ہے، آنکھیں بھی صحیح کام کر رہی ہیں، کان بھی سن رہے ہیں، دانت بھی صحیح ہیں، زبان بھی صحیح ہے، اور گلا بھی صحیح ہے، معدہ بھی صحیح ہے، ہاتھ پاؤں بھی کام کر رہے ہیں، ہر نظام اللہ کا کام کر رہا ہے۔ ساری نعمتیں گنوا کے آخر میں کہا بس یہ پاؤں میں تھوڑی تکلیف ہے، اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے بھی شفا دے دیں گے، صحت میں تبدیل کر دیں گے۔ تو کبھی بھی کوئی تکلیف آنے پر اللہ سے شکوہ نہ کرنا،
شکوہ نہ کہ دیکھیں عارضی ہے سارا کچھ، یہاں کا سارا کچھ کیا ہے؟ عارضی ہے، ختم ہو جائے گا، خوشیاں بھی اور غمیاں بھی، ہر چیز۔ ایک نوجوان نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، جیسے کسی کے سر میں درد ہوتا ہے وہ سر پہ پٹی باندھ لیتا ہے۔ اس نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی تو کسی بزرگ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا سر میں درد ہے اس لیے پٹی باندھ رکھی ہے۔ فرمایا جب سر میں درد نہیں ہوتا اس وقت کی بھی کوئی علامتی پٹی ہے؟ یعنی تمہارے سر میں درد ہوا، تم نے فوراً سے پٹی باندھ لی کہ ساری دنیا دیکھے کہ تمہارے سر میں درد ہے۔ تو جب سر میں درد نہیں ہوتا اس وقت کی بھی کوئی پٹی ہے تاکہ سب کو معلوم چلے کہ تمہارے سر میں اب درد نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی غور فکر کرے تو یقیناً اس پر اللہ کی نعمتیں زیادہ ہیں۔ یقین کریں، ہم میں سے ہر آدمی اگر غور کرے اس پر بہرحال اللہ کی نعمتیں کیا ہیں؟ زیادہ ہیں۔ تو بھائی پھر زیادہ کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے نا، شکر کرتے رہنا چاہیے۔ شکر ہے ایک زبانی، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کی نعمتوں کو سوچ کر الحمدللہ کہیں گے نا ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اچھا الحمدللہ ایسا جملہ ہے، مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم ہند، انہوں نے اپنے خطبات میں کسی جگہ پر فرمایا ہے کہ شیطان نے ہر طرح کی عبادت کی، ذکر کیا، لیکن کبھی الحمدللہ نہیں کہا۔ شیطان نے کبھی الحمدللہ نہیں کہا۔ متکبر تھا نا، بدماش ہیں۔ الحمدللہ کا کیا مطلب ہے؟ یا اللہ سارا کچھ تیرا، میرا کچھ نہیں، سارا کچھ تیرا۔ تو متکبر آدمی یہ کہاں کہتا ہے کہ سارا کچھ تیرا میرا کچھ نہیں، وہ تو کہتا ہے سارا کچھ میرا۔ تو شیطان نے کبھی الحمدللہ نہیں کہا، اگر کہہ دیتا تو شاید گمراہ نہ ہوتا۔ تو الحمدللہ کثرت سے کہیں۔ ایک ہے عملاً شکر۔ عملاً شکر کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں آگے بڑھنا۔ اللہ رب العزت ہمیں کثرت شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی پریشانی آ جائے اللہ میں پہلے تو پوری مصیبت پریشانی سے محفوظ فرمائے، کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ ہمیں صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ مراقبہ دل کے ذکر کا نام ہے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ ایک ہے عام دوائی، اس کا اثر تھوڑا دیر سے ہوتا ہے۔ ایک ہے انجیکشن، بعض دفعہ کسی بیماری میں یا کسی سخت تکلیف میں ڈاکٹر انجیکشن لگا کے کہتے ہیں 10 منٹ یہاں بیٹھو، اور پھر دیکھتے ہیں ہاں بھی بہتر ہو رہا، پھر کہتے ہیں جاؤ۔ تو یہ انجیکشن سے بھی زیادہ سریع الاثر ہے مراقبہ، دل کا ذکر، سر کو جھکانا اور آنکھیں بند کر کے یہ خیال کرنا اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں گناہوں سے پاک صاف فرما، گناہوں سے پاکیزہ زندگی نصیب فرما، نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ نیکی تقوی طہارت والی پاکیزہ زندگی نصیب فرما، ہمارے عقائد درست فرما، ہماری عبادات بہترین فرما، ہمارے معاملات اچھے فرما۔ اے اللہ ہمارے اخلاقیات اچھے فرما، ہمیں حسن معاشرت نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اخلاق سے ہمیں مزین فرما۔ اے اللہ مرنے سے پہلے دل میں اپنی محبت پیدا فرما، مرنے سے پہلے دل میں اپنا خوف پیدا فرما۔ بڑا لمبا عرصہ گزر گیا، دل تیری محبت سے خالی ہے، تیرے خوف سے خالی ہے۔ اللہ اپنی محبت بھی نصیب فرما، اپنا خوف بھی نصیب فرما، اپنے غیر کی محبت اور اپنے غیر کا خوف دل سے ختم فرما۔ عافیت کے ساتھ ہماری بہترین تربیت فرما، عافیت کے ساتھ ہماری بہترین تربیت فرما۔ ہر ذرہ خیر جس کی تو نے ہمیں توفیق دی اسے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔